عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. اب بلا تاخیر میں اپنے معزز مہمان جو خصوصاً آپ کے پنڈ میں دل عزیز خطیب ہے، آپ ساتھیوں نے مطالبہ بھی کیا تھا، تو آپ کے مطالبے کے اور خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم نے قاری صاحب کو مدعو کیا ہے، قاری ابوبکر صدیقی صاحب حفظہ اللہ کو میں خصوصی دعوت دیتا ہوں کہ واعظ خوش لحان حضرت مولانا قاری ابوبکر صدیقی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. قاری ابوبکر صدیقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات گرامی، جو مقام قرآن مجید کے اندروں تلاوت کیتا گیا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے ایمان دا، دلاں دا، نیکی دا، تقوی دا اللہ نے ذکر فرمایا. جس انسان دی نیکی، تقوی، ایمان اور دل دی طہارت، پاکیزگی دا ذکر قرآن دے اندر آ جائے، اس دی عظمت دیکھنا ہی ہے. مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابہ نے. حضرات گرامی، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، صحابہ کرام نہ ہوندے تے آج اسی مسلمان ہی شاید نہ ہوندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام تے دعا فرمائی، یا اللہ اے چند مٹھی بھر میرے صحابہ جنہاں دی تعداد معروف روایت کے مطابق 313، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر اے توحید پرست آج مٹ گئے، شہید ہو گئے، تو پھر تیری توحید کا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا. تو میں اس حدیث کی روشنی عرض کیتا ہے، اگر آج اسی مسلمان ہاں، سانو حیا، شرم، غیرت ہے، نماز دی دولت ملی ہے، توحید دی دولت ملی ہے، قرآن دی دولت ملی ہے، طہارت، حیا اور پاکیزگی اگر ملیا ہے، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی وجہ. اس سارے دین دے گواہ صحابہ نے. بتلائیے، سارے دین دے گواہ صحابہ نے، اور اس طرح سمجھیے کہ اسلام والے اس سارے مقدمے دے گواہ اور چشم دید گواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ. اور حضرات، جس گواہ دے، جس مقدمے دے گواہ کمزور ہوں، توجہ میری طرف، جس مقدمے دے گواہ کمزور ہو جان، وہ مقدمہ ہی کمزور ہو جان. اس طرح ہی ہے نا، جس مقدمے دے گواہ ہی کمزور، اس مقدمے دے پلے کچھ رہنا. اس طرح ہی اسلام والے اس سارے مقدمہ، جو اسلام دی حقانیت ہے، جو اسلام دی سچائی ہے، جو ایک دین، اس کے اندر جو طہارت ہے، جو توحید ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک حدیث اور سنت ہے، اس نے گواہ میرے نبی پاک دے صحابہ. دین میرے توالے تے نازل ہویا نہیں، دین تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو بدلائے، صحابہ دے ذریعے پھر آگے تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، اس طرح چلتا چلتا اس دین دی ایک سند موجود ہے. اور الحمدللہ اہل حدیث کا سٹیج، ممبر اور محراب الحمدللہ ایک بہت بڑا ترا امتیاز ہے، ایک تمیز ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے دلیل دے نال ہوتی. اسلام کی حقانیت اور سچائی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو بات بھی بیان کی جائے وہ دلیل کے نام بیان. تو صحابہ کی عظمت کی سب تو بڑی دلیل آج 1450 سال بعد
کوئی اسلام کو کمزور کرنا چاہے تو چاند کے منہ پہ تھوکنے والی بات ہے. اگر کوئی چاند پر منہ کر کے تھوکے گا تو چاند کو کوئی فرق پڑے گا؟ چاند والے منہ کر کے کوئی تھوکے چاند کو کوئی فرق پڑے گا؟ تھوک اس سے اپنے منہ پہ اپنے چہرے پہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل امیر المومنین امیر المسلمین نائب رسول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو لے کے آخری صحابی تک تمام صحابہ ایمان دی گواہی اللہ دے قرآن نے بیان. آج اگر کوئی کہے کہ جی انہوں نے اتو کلمہ پڑھیا سی انہوں نہیں پڑھیا سی، اللہ تعالیٰ نے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں کی گواہی قرآن کے اندر بیان. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قرآن مجید سورہ الفاتح 26واں پارہ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ انہاں دے اوپر راضی ہو گیا، یقیناً تحقیق اللہ انہاں دے اوپر راضی ہو گیا کیڑے جڑے مومنین سن. ایک ایک لفظ سے غور کیجئے. قرآن مجید 26واں پارہ سورہ الفتح اللہ نے کیا ہے وہ مومن نے کون؟ اذ یبایعونک، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی. کون سن وہ؟ صحابہ سن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت دی جو جھوٹی خبر پھیلی گئی، بیعت لئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو موت دی اوپر کہ عثمان دا بدلہ لینا ہے. جس درخت کے نیچے بیعت لئی گئی اس درخت کا ذکر بھی قرآن دے اندر، ان صحابہ کا ذکر بھی قرآن دے اندر. اور پھر جڑے لوگ آج باتاں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اتو ایمان لے کے آئے سی بچو نہیں لے کے آئے سی، انہوں نے منہ کے اوپر ایک بہت بڑی چپیٹ ہے، اللہ کی پھٹکار ہے انہوں کے اوپر. قرآن حجت ہے. قرآن نے کیا کہ انہوں نے دلوں ایمان لے آتا ہے، اللہ نے انہوں نے دل کی گواہی بیان فرمائی. تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے انہوں نے دلوں میں رب جاننا، انہوں نے دلوں میں اللہ جاننا. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ نے انہوں فتح مبین کی عظیم خوشخبری سنائی کہ انہاں لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان ہے. اور جڑا مقام ہے خطبہ کے اندر تلاوت کیتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے او لوگ نے جنہوں نے ایمان کو اپنے دلوں کے اندر مزین کر لیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فرمایا ہدایت یافتہ لوگ نے، رشد و ہدایت والے لوگ نے، یہی لوگ نے. اولئک هم الراشدون. کون اے لوگ نے؟ جنہاں دا دل کفر کو، نفاق کو، عصیان کو، ہر قسم کے رجس کو اللہ نے پاک کر دیتا ہے. کون گواہی دے رہے ہیں؟ قرآن گواہی دے رہے. جنہاں دی شہادت ایمان دی گواہی قرآن دے. آج دا کوئی کالا کہندا بھی رہے تو چاند کے اوپر تھوکن والے دے چاند کو کوئی اثر نہیں ہے. اور چہرے انہاں دا اپنا غلیظ آلود ہو رہا ہے، گرد آلود ہو رہا ہے، غلاظت نال بھر رہے ہیں. جنہاں دے دل کالے سیاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ
اور پھر خلیفۃ المومنین سیدنا صدیق اکبر اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے کچھ بھی کہتے رہے، قیامت تک اللہ کا قرآن گواہی دینا رہے گا اور اہل حدیث قرآن پڑھ کے سناتا رہے گا کہ نبی علیہ السلام کی صحابہ کی شان چمک رہی دمک رہی اور قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور صحابہ کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دو دلیلاں قرآن دے کرو، تیسری دلیل قرآن مجید۔ رب العالمین نے ان صحابہ کے دلوں تک کس انداز میں تذکرہ فرمایا، اللہ اکبر کبیر، فرمایا رب العالمین نے محمد الرسول اللہ والذین معہ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے اور انہاں دے ساتھی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آندے نے صحابہ آپس وچ لڑے نے، صحابہ نے این کیتا ہے، صحابہ نے این کیتا ہے، بھائی صحابہ نے کچھ بھی کیتا ہوئے جدو رب راضی صحابہ تے کسے کو کیڑی تکلیف، جدو رب راضی، رب آپ خود فرما رہے ہیں قرآن دے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ نے جنہاں تے اللہ راضی ہو گئے اور اے اللہ تے راضی ہو گئے، جنہاں تے رب راضی ہوئے کسے کو کیڑی تکلیف، صحابہ نے جو مرضی کی ہے، جو رب العالمین نے قرآن کے اندر گواہی دے دی تھی، ایک مقام پہ نہیں کئی ایک مقام پہ قرآن کے اندر اللہ نے گواہی دے دی تھی کہ میں انہاں تے راضی ہو گیا، کسے کو کیڑی تکلیف، جدوں گواہی قرآن دے وے رب کہے راضی اللہ عنہم ورضوا، جدوں قرآن کے اندر اللہ فرمان کہ میں انہاں تے راضی ہو گیا، کسے کو کیڑی تکلیف، اللہ راضی انہاں صحابہ تے اور انہاں دے ایمان دا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر تاں فرمایا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں دے دلوں کو دیکھیا، سب تو اعلیٰ و عرفہ دل انبیاء دے اور انبیاء تو بعد سب تو اعلیٰ دل نبی پاک دے صحابہ دے، اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بنا پاکیزہ دل والے لوگ۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے صحابہ، اللہ اکبر کبیرہ، ہن قیامت تک کوئی صحابی بن سکتا، یہ ایسا اعزاز ہے، یہ ایسا شرف ہے، یہ ایسی اللہ کی رحمت ہے، ہن قیامت تک کوئی صحابی بن سکتا، محبوب دنیا تے رہے جنہاں نے ایمان والی نظروں نال میرے نبی پاک کو ویکھیا، اپنا گھر بار چھوڑیا، سب کچھ قربان کیتا نبی علیہ السلام واسطے، دین واسطے، توحید واسطے، قرآن و سنت واسطے۔ یہی وجہ ہے نا کہ قرآن پاک کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ، نبی علیہ السلام نے کول بڑے چودھری آئے، انہوں نے آخیا اسی تہاڈی آ کے گل سنیے تے صحیح اللہ دے رسول، پر اے جے تہاڈے کول غریب صحابہ بیٹھے ہوندے نا، غریب صحابہ، سارا انہاں نال بہن نوں دل نہیں کردا، کہ کمزور نے، غریب نے، اسی وڈیرے ہاں، سردار ہاں، چودھری ہاں، جے سانوں تساں کوئی گل سنانی تے سانوں وکھرا ٹائم دو۔ اللہ اکبر، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے نبی علیہ السلام حریص ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، جہنم کو بچ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور سرداروں چودھریوں آ جاؤ تسی، میرا کوئی صحابی غریب نہیں آئے گا، اللہ امر اللہ دا حکم میرے ویر۔ جدو نبی علیہ السلام کو چودھری بیٹھے نے، جدو سردار بیٹھے نے، قریشی خاندان دے بڑے بڑے مکے دے رؤساء نبی علیہ السلام کو لائے بیٹھے نے، اللہ دے امر نال میرے نبی دا غریب صحابی نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے نے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری محسوس فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں منع بھی کیتا سی کہ غریب صحابہ نہ آیا جے چودھریاں کو شاید اللہ امام دے دے شاید مسلمان ہو جائے تسی نہ آیا جے. لیکن نابینے صحابی نو نظر نہیں آیا نبی علیہ السلام دا نابینا صحابی آ گیا ہے. میرے محبوب علیہ السلام دی پیشانی شکر آلود ہوئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناگواری نو دیکھ کے میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. قربان جاوا میں نبی علیہ السلام نے صحابہ دی عظمت کو لوں میرے نبی دی ناگواری دیکھ کے میرے رب نے قرآن نازل فرمایا میرے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ چودھری مسلمان ہونا ہونا یہ چودھری ایمان لے کے آن نہ آن یہ وڈیرے مومن پڑھن نہ پڑھن یہ تواڈا کلمہ پڑھن نہ پڑھن لیکن اے میرے نبی غریب صحابہ نو کچھ کہنا نہیں غریب صحابہ نو کچھ کہنا انہاں گھر چھوڑے تواڈے واسطے انہاں بیوی بچے قربان کیتے تواڈے واسطے انہاں دین واسطے توحید واسطے اللہ تعالی دی توحید واسطے اے محبوب کریم تواڈی محبت واسطے پیار واسطے الہی کلمت اللہ واسطے اے نبی علیہ السلام انہاں سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اگر چودھری مسلمان ہوندے نے ہون نہیں ہوندے نہ ہونا لیکن اے میرے نبی نہ غریب صحابہ نو کچھ نہیں کہنا. انہاں دے دلاں دی مجائی میرے اللہ نے کر دیتی ہے انہاں دے دلاں دی صفائی میرے اللہ نے کر دیتی ہے انہاں نو میرے اللہ نے نفاق تو پاک کر دیتا ہے. یہ او صحابہ نے جنہاں دے دل نو اللہ نے ایمان دے نال مزین کر دیتا ہے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان ولکن اللہ اے قرآن دی آیت جڑی نا اپنے بچیاں نو یاد پورا قرآن یاد کرواؤ ماشاءاللہ پتہ چلے تہاڈے کول شکر حفظ ہے اللہ تھوڑی محنت محبت قبول فرمائے. اللہ کریم اس بستی کو توحید والے ایمان والے دی بستی ایسی بنا دے کہ ہر بستی دے ہر گھر کے اندر ہر بچہ اور ہر بچی حافظ اور حافظ قرآن بن جائے. محبت کیجئے قرآن نال اپنے بچیاں نو نقب نہ لگن دیو دین ایمان نو جویں بچیاں دے پیسے دی عزت دی حفاظت کر دیو. لوگوں اللہ دی قسم ہے میرے تواڈے تے لازم ہے اپنے بچیاں دے ایمان دی بھی پہرے داری کرو. آج رافضیت پورے عروج دے اور اسلام کو لوٹنے والا ڈاکو صحابہ دے ایمان کو مشکوک کرنے والا اس نیٹ سوشل میڈیا دے ذریعے بدگمانیاں جھوٹی افواہیں پھیلا کے اسلام دے مقدمے کو کمزور کرنا چاہتا ہے. لیکن انشاءاللہ جب تک قرآن و سنت کا نام لینے والے زندہ رہے انشاءاللہ صحابہ دے ایمان دی گواہی قرآن دے وچوں اسی دیندے رہاں گے. اپنے بچے کو پڑھاؤ قرآن. کوئی پارہ 30 پارے میں وہ ایسا نہیں ہے جس پارے کے اندر اللہ دی قسم ہے میرے رب نے صحابہ کی عظمت کا بیان. اللہ اکبر کبیرہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ نے فرمایا قرآن دے اندر اے لوگوں تواڈوں میں دسنا چاہتا میں رول ماڈل دے طور پہ پیش کرنا چاہتا کہنا لوگوں کی طرف دیکھ کے تسی ایمان لے کے آنا ہے. اگر چاہتے ہو پانوا اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے تواڈا ایمان اللہ قبول کر لے. اگر چاہتے ہو تواڈا ایمان اللہ کو پسند آ جائے. پہلا سپارہ سورہ البقرہ اللہ فرماتے ہیں ان ایمان لے کے آؤ ان ایمان لے کے آؤ جنہیں میرے نبی کے اوپر نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں. کیسا ایمان ہے لوگوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سودا کیتا ہے. لوگوں مدینے کے باہر ایک قافلہ آیا ہے اس قافلے کے اندر ایک بندہ ہے وہ دے کول اونٹ ہے بڑا پیارا. میرے نبی کو اونٹ پسند آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ کا سودا کر لیا. مالک کو میرے نبی نے آکے اتنے پیسے دیا وہ میں نے اتنے پیسے سودا طے ہو گیا. میرے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے تو رک جا میں درہم دینار پیسے لے کے آنا میں تینوں پیسے دے دینا تو اونٹ میرے حوالے کر دیں. میرے نبی پیسے لین گئے نے انہیں پیچھے اونٹ کا سودا کسی اور نال کر دیتا ہے.
جب پیسہ پوتا لگے جھٹکا ماحول ہے نا کتنے بھی انج ہوگا ہاں جی کسی نے بہتے پیسے دیتے جدھر بھی ہوائی ادھر ادھر شاہد آ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے میرے محبوب نے آ کے غور کرنا میرے نبی نے آ کے آ لے پھڑ پیسے تے اونٹ مینوں دے آندا میرا تہاڈا سودا بھی نہیں ہویا غور کرنا توجہ آندا میرا تہاڈا سودا بھی نہیں ہویا نبی پاک نے فرمایا اللہ دے بندے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں تیرا میرا سودا طے ہو گیا ہے یہ بندہ آندا ہے اللہ دے نبی ہو تسی کوئی گواہ ہے تینوں پتہ ہے اسلام دے اندر گواہی دا نظام ہے جدوں نبی پاک نے میرے نال سودا کیتا سی اور تے بندہ ہے کوئی نہیں سی گواہ کتوں لے کے آن گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گواہ کی ضرورت ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے نال نے جب نبی پاک دوسری دفعہ آئے دوسری دفعہ پیسے دین آئے نے اونٹ لین آئے نے حضرت خزیمہ نال نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں اس بندے نے آ کے گواہ دیو نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حضرت خزیمہ نے میں گواہی دینا میرے نبی نے سودا کیتا ہے اونٹ لے کے میرے نبی مدینے والے چل پہلے لوگوں غور کرنا میرے نبی پاک پوچھتے ہیں خزیمہ کو اے خزیمہ جب میں سودا کیتا تم ہے نہیں سی تم گواہی کیوں دیتی ہے حضرت خزیمہ نے اللہ دے رسول کلمہ جو پڑھ لیا میرا نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے کی اعزاز بخشیا اور صحابہ میرے نبی نے غور کرنا اے پنڈی کوٹ والو اللہ دا واسطہ دیا کیڑا سخت دل بندہ ہے کیڑا کالے دل والا کیڑا پتھر دل بندہ ہے کیڑا شخص اپنی قبر نو انگارے نال بھرنا چاہندا ہے میرے نبی دیاں بیعتیاں کر کے نبی دے صحابہ دیاں بیعتیاں کر کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خزیمہ جتنے گواہی دے گا ایک دی نہیں خزیمہ ایک دی گواہی دو بندے جتنی ہوئے سبحان اللہ یہ کون ہے یہ میرے محمد صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان الراشدون یہ رشد و ہدایت والے صحابہ مال ملیا پھر بھی نہیں ملیا پھر بھی امیری آئی پھر بھی غریبی آئی پھر بھی اسلام کو ڈگمگائے نہیں باوفا ساتھی باکردار ساتھی چاند ہے پیغمبر اور ستارے ہے صحابہ واللہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے ہم اس نسل کو ختم کر دیں گے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں تبرک کرتا ہے اللہ کی رحمت سے ہماری ماں نے ہمیں یہ اٹھتی کی ہے ہماری رگوں رگوں میں صحابہ کی محبت ہے انشاءاللہ یہ جذباتی بات نہیں ہے کسی کے دل میں کوئی غم ہے کوئی خم ہے کسی کے دل میں کوئی ملال ہے تو آ جائے صحابہ کی عظمت کی خاطر اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو لے کر اپنی اولاد کو لے کر کھلے میدان میں آ جاتے ہیں کوئی بھائی کا لانا ہے ہمارے ساتھ مباہلہ کرتا ہے صحابہ کی عظمت کے لیے اللہ کی قسم میرے نبی کے صحابہ جیسا سچا اس کائنات میں کوئی نہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ایک اور لوگ نے جنہاں دے دلوں دے اندر ایمان دی گواہی قرآن نے بیان فرمائی ہے لوگوں تاہی نے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فی صحابی اے لوگوں پر اللہ کا واسطہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نو لا تسبوا میرے صحابہ نو برا نہ کہنا میرے صحابہ نو گالی نہ دینا میرے صحابہ کے بارے دل کے اندر مراد نہ رکھنا کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کیتا ہے اسلام واسطے توحید واسطے اسلام دے گواہ صحابہ کلمے دے گواہ صحابہ قرآن دے گواہ صحابہ
ایمان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جنگل دے اندر آئے نے سفر کر رہے ہیں سفر کردے ایک بندے نو دیکھیا عرب دی چلچلاندی دھوپ دے اندر غور کرنا توجہ کرنا گرمی دی شدت دے اندر عرب دی گرمی پتھریلی زمین دوپہر دے وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک بندے نو دیکھیا بکریاں چرا رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کردے رکے ایک درخت دے نیچے سستائے اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام دے صحابی ابن عمر نے دیکھا بندہ بکریاں چرا رہے ہیں دسترخوان لایا تو شادان کھولیا کچھ کھان لگے اس چرواہے کو اشارہ کیتا اور بکریاں دے چرواہے آ جا میرے نال شامل ہو جا کچھ کھا لے کچھ پی لے کون ہے تو اے نوجوان دوپہر دی سخت گرمی دے اندر بکریاں چرا رہے ہیں تے آندے میں نو روزہ ہے میں روزے دی حالت دے اندر ہوں دوپہر دے ویلے عرب دی دھوپ آندے میں روزے دی حالت دے اندر ہوں میں نو روزہ ہے تسی کھاؤ جی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما دے اچھا تھوڑی دیر کے بعد ابن عمر فرمان لگے اللہ دے بندے نے کرنا ایک بکری میں نو دے دے تینوں پیسے دے دینا ایک بکری میں نو بیچ دے تینوں پیسے دے دینا انہوں ذبح کرا ذبح کر کے گوشت میں نہیں کھاواں گا تینوں میں کھلاواں گا تیرے مالک کو کیڑا پتہ ہے تیرے مالک کو کیڑا پتہ ہے یہ میں بکریاں میریاں نہیں میں غلام میں تے اپنے مالک دیاں ایمان صحابہ میں تے اپنے مالک دیاں بکریاں چران والا ہاں صحابی تابعی نبی پاک نے صحابہ دی بھی عظمت بیان فرمائی تابعین دی بھی عظمت بیان فرمائی میرے نبی نے فرمایا جے میں نو ویکھیا یا میں نو ویکھن والے نو ویکھیا اللہ نے دونوں تے جہنم دی اگ حرام کی ابن عمر آدھے نے ایک بکری دے دے ذبح کر کے تینوں گوشت بھی دے آنگے خود بھی کھائی بچیاں نو کھلائی نال پیسے دے آنگے آمدے بکریاں میریاں نہیں نے ابن عمر فرمان دے نے کوئی گل نہیں اپنے مالک نو آکھی جنگل دے اندر ایک بکری بھیڑیا لے گیا جنگل دے اندر ایک بکری بھیڑیا لے گیا کہ دوسری بات ہے کہ تیرے مالک نے کہڑا روزانہ گھڑ کے باڑے بکریاں پاندا یا گھڑ کے کر دے انہوں کہڑا پتہ ہے کہ ایک بکری نہ بھی ہوئی تے کیڑی گل ہے ایمان صحابہ آنے او اللہ دے بندے تینوں نہیں پتا میرا مالک تے نہیں دیکھ رہا مگر این اللہ میرا اللہ تے دیکھ رہا ہے میرا مالک نہیں دیکھ رہا میرا اللہ تے دیکھ رہا ہے ابن عمر دی زبان تے جملہ ایسا چڑھیا کئی دفعہ دہراندے رہے این اللہ این اللہ این اللہ اللہ دیکھ رہا ہے قربان جاواں لوگوں گرمی دی دھوپ شدید دے اندر رب دی گرمی دے اندر دوپہر دے وقت غلام روزے رکھ کے بکریاں چران والا اپنے مالک دی طرف فرما بردار کہ جنگل دے اندر بھی خیانت کرنے والا نہیں ہے تے کون میرے نبی دے صحابہ جنہاں دے امام دی گواہی قرآن دے رہے ہیں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان مال کھلے افطاری دے اندر طرح انواع اقسام دے کھانے موجود نے طرح طرح دے پھل موجود نے کھجور موجود ہے تازہ پانی موجود ہے ابن عوف روتے کیوں حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمان دے رہے ہیں اج اللہ نے سب مال دی فراوانی دے دی ہے یہی وہ نعمتاں نے جنہاں دا میرے اللہ نے حساب لینا ہے یہی وہ نعمتاں نے کتے انج نہ ہوئے اللہ ساڈی نیکیاں دا بدلہ سانو دنیا دے اندر دین لگ جائے کبھی او ویلا سی ساڈا بھائی مصعب بن عمیر فوت ہویا ہے مصعب بن عمیر شہید ہوئے نے نہ دے
دی غربت اے عالم سی اج اللہ نے اتنی رحمت کر دیتی ہے سارے کو طرح طرح دی ترکاریاں تے کھانے تے نعمتاں آ گئیاں نے اے کون سے آپا جے نعمتاں ملدیاں نے پھر بھی اللہ کو ڈردے نے جے غربت ہوندی ہے پھر بھی اللہ کو ڈر کے زندگی گزار دینے تا لوگوں قرآن نے حق فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ فَإِنَّ كَرَهَةَ الْكُفْرِ قُلُوبٌ إِنَّ نَفْرَةَ الْكُفْرِ قُلُوبٌ وَالْفُسُوقَ فِسْقٌ وَفُجُورٌ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے وَالْعِصْيَانَ نافرمانی کو اے ڈرتے ہیں اولئک هم الراشدون اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ نے جنہاں کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیتا ہے وہ کون ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ ایک عورت برائی کی دعوت دینے والی مصعب بن حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہ ابو مرثد صحابی کی آمد ہے زمانہ جہلیت کے اندر اسلام لانے تو پہلے کلمہ پڑھن تو پہلے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرنے تو پہلے ایمان والی نظروں دے نال نبی پاک کو ویکھن تو پہلے میں جو کچھ کرتا رہا یہ عورت آندی ہے تو رات دے وقت آئے مکے دے اندر میں شور پا لیا گی تو قیدی چھڑا کے لے جانا ہے آنا میرے نال رات بسر کر ابو مرثد آندا ہے ان اکھاں نے محمد نو ویکھ لیا ہے کسی غیر عورت کو نہیں ویکھ سکدیاں کون سے آبا کون میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم ایک نقطہ لے کے جا میری گفتگو دے اندر آج تو بعد نیٹ دے ذریعے تھوڑی محفل دے اندر تھوڑی مجلس دے اندر کوئی راضی ہوئے یا نیم راضی ہوئے یا راضی نواز ہوئے اور نبی علیہ السلام دے صحابہ دے ایمان دے شک کرے یا آخر نبی علیہ السلام تو بعد اے ایمان کو نعوذ باللہ پھر گیا سیا تم کبھی اللہ دے بندیا جھوٹ نہ بول جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہویا کرتی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے قرآن کہہ رہے ہیں فعلم ما فی قلوبہم قرآن کی کہہ رہے فعلم ما فی قلوبہم اللہ تیرے انہاں دے دلاں کو میں جانتا کنہاں دے دلاں کو نبی پاک دے صحابہ جنہاں دے دلاں دی گواہی رب دے دے دنیا دا کوئی کالا کچھ نہیں کہتا انہاں دے ایمان دے اندر کان ہو سکتا ملال ہو سکتا نہیں آئیے لوگوں یہی پیغام یہی دعوت یہی میسج اپنے بچیاں دی اگر صحت کا خیال رکھتے ہو اگر بچیاں دی عزت کا خیال رکھتے ہو بچیاں دی ہر اعتبار نال کیئر کرتے ہو میں کہتا ہوں وہ والد وہ والدہ بہت بڑے بد نصیب نے جڑے اپنے بچیاں دے ایمان دی اوپر کوئی سودا کرتے ہیں نظریات دی اوپر عقیدہ توحید و سنت دی اوپر صحابہ ساڈا ایمان ہے صحابہ ساڈے ایمان دا حصہ ہے ساڈے ایک ایک دین دے جز دے گواہ نبی پاک دے صحابہ نے یہ صحابہ ہی مشکوک نے تے پھر ساڈا ایمان بھی کسے کام ہے حضرات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ واسطے بڑی بڑے دلائل انہاں دی عظمت دے اوپر کتب بھریاں نے جنہاں نے صحابہ کو برا بھلا کیا نا اللہ نے دنیا تے آج بھی گواہیاں موجود نے اللہ نے یہ شکلیں بگاڑ دیتی ہیں اللہ نے بری موت مار دیتا ہے اللہ نے سلیم کر دیتا ہے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے موت دے وقت کتے دی طرح بھونکتے ہو لوگ مر گئے ہیں جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو برا بھلا کیا ہے صحابہ آج بھی جنت شہزادے نے اور انشاءاللہ صحابہ کی عظمت قرآن ایویں بیان کرتا رہے گا اللہ جب تک زندہ رکھے اسی عقیدہ میں رکھے جب موت آئے اسی عقیدہ کے اوپر موت اللہ نصیب فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے جو چند ٹوٹے ٹوٹے الفاظ سی میں آج کیتے ہیں اللہ قبول فرمائے اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب
یہ تھے جناب محترم